والوں، آپ تو عید کی چاند رات کو اپنے بچوں کے لیے چپل خرید رہے تھے. میری ماں بہنوں، تم تو اپنے لیے بالوں میں لگانے والی ہیئر بینڈ اور ہیئر کلپ اور کان میں پہننے والی ایئر رنگ اور ناک میں پہننے والی نتھنی اور ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں اور کنگن خرید رہی تھی. اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر، غازہ کی سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اٹھا رہے تھے. وہاں کے بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، عورتوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں. مگر واللہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، ان کی جواں مردی کی داد دینی پڑے گی. مکان ٹوٹ گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں، گھر ٹوٹ چکا ہے، دل نہیں ٹوٹا، حوصلہ نہیں ٹوٹا. عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مکان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، عیدگاہ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہیں زمین پر اپنا اپنا مصلی بچھا کر کے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے. ان کا ویڈیو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں، کون سا درد مند مسلمان ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ جائے؟ ان غریب فلسطینی بھائیوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو میرے ساتھی. اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیسم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہے، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں. مسلمانوں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا. الیکشن آنے پر جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، حکومت پانے کے بعد کس طریقے سے گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں، یہ منظر بھی آج پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ہمارے دونوں تہوار بہت ہی صاف ستھرے تہوار ہیں. ہمارے کسی تہوار میں نہ ناچ گانا ہے، نہ دوسرے کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر کے ڈانس کرنا ہے، نہ شراب پینا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے. ہمارا دونوں تہوار بہت ہی پاک صاف تہوار. عید کا تہوار آیا، دنیا کے کروڑوں مسلمان عیدگاہ پہنچے. حکومت نے اتر پردیش میں آدیش جاری کر دیا، سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. مسلمان نے قانون نہیں توڑا، مسلمان پلٹ کے پوچھ سکتا تھا. سارے مذہب والوں کے لیے سڑک پر عبادتیں ہو سکتی ہیں، جلوس نکل سکتے ہیں، یاترائیں نکل سکتی ہیں. ساون کے مہینے میں بنارس سے الہ آباد کا پریاگ راج کا جو ہائی وے ہے، ایک طرف کا راستہ پورا بلاک ہو جاتا ہے. تب تو مسلمان نے نہیں کہا کہ صاحب آپ تو سڑک پر اپنی عبادت کر رہے ہیں. جب بھارت کا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، تو کیسے یہ بھید بھاؤ ہو رہا ہے؟ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا کہ عید کی چھٹی کینسل کر دی جاتی، عید پر چھٹی نہیں ہوگی. صدیوں سے چلی آ رہی تھی. نفرت اب باقاعدہ کھل کر کے ہو رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں یہ نیوز چینل، جن کا کام ہو چکا ہے چمچا گیری کرنا، چاپلوسی کرنا اور حکومت کے تلوے چاٹنا. اور ابھی آپ حالات دیکھیے، وہ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیاں جن پر ہمیں بڑا ناز تھا کہ صاحب یہ سیکولر پارٹیاں ہیں، جب ہمارا مدعا آیا، ہماری مسجدوں کا مدعا، ہماری عیدگاہ کا مدعا، ہمارے قبرستان کا مدعا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وقف بل کیا ہے؟ یہ وقف بل اگر واقعی میں پاس ہو گیا، کسی بھی عیدگاہ کو، کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی مسجد کو ووادت بنا کے تالا لگا دیا جائے، قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیسم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہے، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں. مسلمانوں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا. الیکشن آنے پر
جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، حکومت پانے کے بعد کس طریقے سے گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں، یہ منظر بھی آج پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیجیے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے عید کا تہوار منایا اور مجھے بہت خوشی ہے، ہم نے بہت شانتی کے ساتھ منایا، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اور یاد رکھو، مسلمان کے تہوار میں ہنگامہ ہو بھی نہیں سکتا، جو ہنگامہ کرے وہ مسلمان کا تہوار، جس تہوار میں ہنگامہ ہو وہ تہوار مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تہوار تو بڑا سیدھا سادہ سرل تہوار ہے۔ ہم نے 30 رمضان کے روزے کمپلیٹ کیے، اس بار 29 کا چاند ہوا، 29 کمپلیٹ کیے، چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر کے بھی ہم نے توحید کا سبق دنیا کو دیا، ہم نے دنیا کو بتایا ہم چاند دیکھ کر کے عید منا رہے ہیں، مگر چاند کی پوجا نہیں کرتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاند کو کریٹر نہیں مانتے، ہم چاند کو کریشن مانتے ہیں۔ ہم چاند دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے۔ عید کا دن آیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نے نئے کپڑے پہنے، کسی نے پرانے پہنے، کسی کو نیا کپڑا نصیب ہوا اس نے نیا پہنا، کسی کو پرانے ہی میں عید منانی پڑی اس نے پرانے میں عید منائی۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جوتے چپل پہن کر ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی ہماری زبان پر کون سا نغمہ ہے؟ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، اپنے کپڑے کی تعریف نہیں کر رہے، اپنے جوتے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی اللہ کی تعریف کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عیدگاہ میں پہنچ کر کے بھی اللہ کی تعریف کریں، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے عیدگاہ کی کے اندر، عید کی نماز، اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ تم ظلم کرتے رہو، کبھی سڑک پر نماز کا مسئلہ نکال لو، کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیس لگا دو، مظلوم اور غریب مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلا دو، مگر اللہ کی توحید کی آواز مسلمان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مسلمان اس دنیا میں موجود ہے، ایک اللہ کی توحید کی آواز باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے گی۔ ہم نے عید کی نماز پڑھ کے یہ میسج دیا ہے دنیا کو، میرے ساتھ۔ اور میرے پاس وہ ویڈیو بھی آیا فلسطین کی سرزمین کا، پیچھے مکان ٹوٹے پڑے ہیں، بموں کے دھماکے کی وجہ سے سارا محلہ ٹوٹا پڑا ہے، سارے مکان ٹوٹے پڑے ہیں۔ رانگا والوں، آپ تو عید کی چاند رات کو اپنے بچوں کے لیے چپل خرید رہے تھے، میری ماں بہنوں تم تو اپنے لیے بالوں میں لگانے والی ہیئر بینڈ اور ہیئر کلپ اور کان میں پہننے والی ایئر رنگ اور ناک میں پہننے والی نتھنی اور ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں اور کنگن خرید رہی تھی، اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر، غازہ کی سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اٹھا رہے تھے۔ وہاں کے بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، عورتوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، مگر واللہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، ان کی جواں بردی کی داد دینی پڑے گی۔ مکان ٹوٹ گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں، گھر ٹوٹ چکا ہے، دل نہیں ٹوٹا، حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مکان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، عیدگاہ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہیں زمین پر اپنا اپنا مصلی بچھا کر کے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ان کا ویڈیو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں، کون سا درد مند مسلمان ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ جائے؟ ان غریب فلسطینی بھائیوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو میرے ساتھی، اس عید کی خوشی میں ان کو بھی یاد کر لو میرے ساتھی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوئیاں کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف فلاحی ادارے، رفاہی ادارے جب وہاں پیکٹ سے لے کر کے پہنچتے ہیں، ہوائی جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا ملتا ہے۔
یہ زندگی بھی وہ گزارتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے. دو چیزیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو میرے ساتھی. جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو. یہ دو کام کرتے رہو گے تو اللہ سے جو تعلق ہے, جو ریلیشن ہے, وہ بنا رہے گا. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے, یہ دو کام شروع کر دو. جو ملا ہے اس پر اللہ کا کنٹینیو شکر ادا کرتے رہو. ارے تم کو بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دنیا کو نہیں ملا ہے. اگر آپ اپنے غربت پر پریشان ہیں کہ صاحب ہم بڑے غریب ہیں, ہمارا گھر بڑا چھوٹا موٹا ہے, ہمارے گھر میں ٹائل نہیں ہے, ماربل نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں دیسی چکن نہیں بنتا, ہمارے گھر میں بہترین بریانی نہیں بنتی, ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا, دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے, جن کے بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں, جن کی عورتیں بھوک کی وجہ سے اپنا جسم بیچ دیتی, اپنی عزت کا سودا کر دیتی. جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے ساتھ, اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو, دعائیں کرتے رہو. یہ دو کام کر لو, انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا. آج کی تقریر میں میں آپ کے سامنے قرآن کے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے 15 باتیں بیان کی. انہی 15 باتوں کو میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا. طبیعت ویسے بھی بہت اچھی نہیں ہے, بہت لمبی تقریر کرنے کا پلان نہیں. ٹو دا پوائنٹ بات. قرآن کی کا 15واں پارہ ہے, 15 بات ہے. یہ 15 باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا, اس پر عمل کر لیا, سمجھو آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا. چلیے قرآن کا 15واں پارہ کھولتے ہیں. پہلی بات, 15 باتوں میں پہلی بات, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دو, اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ. دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے, ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارا پڑوسی شراب پیتا ہے, اپنی سگی ماں کے ساتھ, اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے, ہمارا خون کھول جائے, اتنا بڑا پاپ کرتا ہے. اور آپ کے آس پاس میں شرک کی بھرمار ہے. کہیں قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے, کہیں سور کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں کتے کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں پتھر کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے, اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ زنا سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے. اپنی سگی بہن, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے جتنا بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. میرے زنا کرنے والے کی اللہ کیا معافی ہو سکتی ہے؟ قتل کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے, چوری کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کی یہ دنیا سے چلا گیا, اللہ تعالیٰ کا اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ خود اللہ کا اعلان ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا, اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اتنا بڑا پاپ ہے شرک کرنا. مسلمانوں, آج کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے, شرک کا مطلب ہی نہیں جانتے. آپ پاکڑ میں رہتے, شاید آپ کو بہت چیزیں نہ معلوم. بردمان آپ چلے جائیے, کلکتہ چلے جائیے, پٹنہ چلے جائیے, دلی چلے جائیے, ممبئی چلے جائیے, اجمیر چلے جائیے, بریلی چلے جائیے, ہمارے یو پی میں لکھنؤ چلے جائیے, فیض آباد چلے جائیے,
آپ کو جگہ جگہ ایسی جگہ ملیں گی جہاں مسلمان موجود ہیں ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، عورتیں موجود ہیں نقاب پہنے ہوئے ہیں، مگر وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ان قبروں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ جس عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اپنے انتقال کے ٹائم، جس عمل کے بارے میں نبی نے انتقال کے ٹائم کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزار پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ ہے مسلمان کا حال۔ اس کے بعد مسلمان کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے کمبخت، تو نے اللہ کے ساتھ وفا ہی کب کی؟ تو غدار ہے، تو بے وفا ہے، تو نے اللہ کے ساتھ نماز میں وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کے نکلا تو نعرہ لگاتا ہے یا علی مشکل کشا، تو نعرہ لگاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو نعرہ لگاتا ہے یا خواجہ غریب نواز، تو نعرہ لگاتا ہے یا غوث اعظم۔ تو نے اللہ کو اللہ کب سمجھا میرے بھائی؟ تو نے تو اللہ کو پاور لیس کر دیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ نے سارا اختیار کس کو دے دیا؟ ولیوں کو دے دیا۔ یہ ہے سب سے بڑا پاپ، اس کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت کرو تو اسی کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ تو احسان کر، بھلائی کر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، پیسے سے، ہر طریقے سے تو ان کو خوش کر۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماتا پتا کا ہے۔ آپ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، پورا رانگا آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے، آپ کی ماں آپ کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ آپ کا باپ آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کبھی کبھی ہم لوگ غلط نہیں ہوتے تب بھی ہمارے ماں باپ ہم کو برا بھلا بولتے ہیں۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، مگر آپ ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں جو رکھا ہے نا، اس مصیبت کا کوئی بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لہا کل بعیر المذللی، کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے طواف کر رہی ہے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آج میں نے اپنی پیٹھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا، میری ماں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ اے امیر المومنین، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔
کہا ارے ظالم تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ولا بظفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، جب اپنے پیٹ سے تجھ کو باہر نکالا تھا، تجھ کو پیدا کیا تھا، جب تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو درد کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ بڑی سنکٹ، بڑی مصیبتیں جھیلتی ہیں ہماری مائیں ہماری۔ ہم کھانا کھا لیں، ماں بھوکی رہ جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تو کتنے دن ایسا ہوتا ہے بچہ رات بھر جاگتا ہے، روتا ہے، ماں بیچاری اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آج آپ جوان ہیں، بوڑھی ماں ہے گھر میں، اس کو رات میں کھانسی آنے لگے، 5 منٹ کھانسی آ جائے، 10 منٹ کھانسی آ جائے، آپ کا پارا چڑھنے لگے گا، آپ جا کر کے بول دیں گے ماں تو کہیں اور چلی جا، کیوں میری نیند خراب کر رہی؟ آپ بول دیں گے ایسا، ماں کبھی نہیں بولتی۔ بچہ رات میں 10 بار روئے گا، 10 بار ماں بیچاری اٹھے گی، بچے کے گیلے بستر کو چینج کرے گی، بچے کا پاخانہ اور پیشاب صاف کرے گی، گیلے بستر پہ خود سو جائے گی، بچے کو نہیں سونے دے۔ اچھا، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی، باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے۔ ارے یہ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ یہ جو تیرے بدن میں طاقت آئی، یہ جو سمجھداری آئی، یہ اچھے برے کی تمیز آئی، کس نے سکھائی تجھے؟ تیرے باپ نے سکھائی۔ باپ کا احسان میرے بھائیوں کبھی آپ چکا نہیں سکتے۔ زمانے کی دھوپ میں باپ آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ جس بچے کا باپ نہ ہو، کوئی تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے، کوئی مار کے چلا جاتا ہے، دنیا کہتی ہے ارے یہ تو یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باپ کا سایہ اگر ہے تو دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ، ماں کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں جب بنارس میں پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ میں، تقریر کرنے کا شوق تو تب بھی تھا، پڑھائی کے دور سے ہی تقریر کا شوق تھا۔ تو بنارس میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتا تھا، تو میرے ابا جو تھے وہ جلسے کے جو ناظم ہوتے تھے ان سے اکیلے میں جا کے ملتے تھے کہ میرے بچے کو 5 منٹ کا ٹائم دے۔ کہیں ٹائم ملتا تھا، کہیں نہیں بھی ملتا تھا۔ کبھی جلسے والے بہت بھاؤ کھاتے تھے، نہیں ہم نہیں ٹائم دیں گے، ہمارے یہاں بہت سارے مولانا لوگ آ رہے ہیں، بڑا پروگرام ہے، ہم آپ کے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے۔ لیکن میرے والد وہ جاتے تھے اور جلسے والوں سے جا کر کے بات کر کے ٹائم لیتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی، وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا، جب میں تقریر کر لیتا تھا اور اس جلسے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے کیسٹ چلتے تھے، میرے والد جا کر کے پتا کرتے تھے کہ کیسٹ کہاں ملتا ہے، اور اس کیسٹ کو وہ گھر میں لا کر کے ٹیپ ریکارڈر میں بار بار وہ 5 منٹ کی 10 منٹ کی میری تقریر کو بار بار سنتے تھے۔ میں کبھی مدرسے سے آتا، میں دیکھتا کہ میرے والد ایک ہی تقریر کو بار بار کیوں سن رہے ہیں؟ وہ والد کی محبت ہوتی تھی میرے ساتھ۔ میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا، ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا، گھر میں غربت کا ماحول تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا صبح سویرے اٹھا، ناشتے میں کچھ نہیں ہے، ماں نے چائے بنائی، چائے کے ساتھ ایک روٹی بھگوئی، چائے روٹی کھائی، چل دیے مدرسے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، ہمیں ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں میرے ساتھی۔ جب ہم ترقی پر پہنچ جائیں تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں میرے بھائی۔ اس لائق بنو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو زبان پر یہ دعا ضرور آئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہر بات صحیح ہو، باپ کی ہر فیصلہ صحیح ہو، ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، لیکن آپ ان کی خدمت مت چھوڑیے، ان کا ادب مت چھوڑیے، ان کا خیال کرنا مت چھوڑیے۔ آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، اس بات کی ضرور کوشش کیجیے میرے ساتھ۔
قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا، یعنی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک اللہ کے پاس چلا جائے، ماں چلی گئی باپ بچا، باپ چلا گیا ماں بچی. اگر ایک بچا ہے یا ایک بچی ہے اس کا زیادہ خیال رکھو. کل دونوں تھے، کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا. اب ماں چلی گئی باپ اکیلا بچا، باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا ماں بچی، ماں کو تکلیف ہوئی، ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی. تو جو اکیلا بچا ہے قرآن اس کا پہلے ذکر کرتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک بوڑھا تم کو مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا اچھے طریقے سے بات کرنا، اللہ نے کہا قولا کریما، یعنی تمہاری بات اتنی پیاری ہو کہ تمہاری بات کریم بن جائے. کریم بولتے ہیں عربی میں ایکسیلنٹ کو، اس کو ہندی میں بول سکتے سرووتم، بنگلہ میں بھی آپ بول سکتے سب سے بھالو، سب سے اچھی. یعنی تمہارا جو وقتویہ ہے اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ، تمہارا جو بولنے کی شیلی ہے، تمہارا جو بولنے کا انداز ہے، تمہاری جو بات ہے، تمہاری جو وائس ہے، آواز ہے، وہ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے اپنی ماتا کے ساتھ اپنے پتا کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر لینا، اپنے آپ کو نیچا کر لینا. ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا زیادہ پیسہ کما لیتا، باپ سے بولتا ارے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے سب بنایا ہے. ارے تو نے سب بنایا، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے سر میں جو یہ دماغ آیا، یہ دماغ تجھ کو کس نے دیا؟ وہ باپ ہے تیرا. تو جتنی بھی ترقی کر لے تو اس کا بیٹا ہی رہے گا. اس لیے کبھی باپ سے سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو، ماں سے کبھی سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو. اور پھر اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے، میری تربیت کی ہے. تو یہ دو چیزیں ہوں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک ہمیں نصیحت کرتا ہے. کوئی انسان کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے ماں کا بہت خیال کیا، میں نے باپ کا بہت خیال کیا، لیکن ماں کو خوش نہ کر سکا، باپ کو خوش نہ کر سکا. ماں چلی گئی، باپ چلے گئے، مجھ سے ناراض رہے. اے اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ہاں ماں نے نا انصافی کی، میں بول پڑا، باپ نے نا انصافی کی، میں بول پڑا، لیکن ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی، باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی. اے اللہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ماں میری مجھ سے ناراض رہی، باپ میرا مجھ سے ناراض رہا. اے اللہ میں کہاں جاؤں، میں کدھر جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے. اگر تمہارا دل صاف ہے، تم نے ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی، باپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، باپ کو تکلیف پہنچایا، بار بار اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف. تو کتنی چیزیں ہو گئی راگا والوں؟ دو چیزیں ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو ان کا حق دے دو، مسافر کو اس کا حق دے دو۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے، آپ اعلیٰ بلڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کا وہ غریب دوست، غریب رشتہ دار چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، مکان جرجر ہو چکا ہے، مکان گرنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، وہ آپ کے پاس آتا، حاجی صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، میں آپ کے چاچا کا بیٹا لگتا ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں، ماما کا بیٹا لگتا ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، اے حاجی صاحب میرا مکان ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، چند ہزار روپئے دے دو، میں اپنے مکان کی مرمت کر لوں، زکوٰۃ کا دے دو، خیرات کا دے دو۔ مگر آپ کا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، میں مدرسوں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یتیموں کو زکوٰۃ دیتا ہوں، مسجدوں کی مدد کرتا ہوں، مگر میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ اپنی زکوٰۃ اور خیرات جب نکالیے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اور جو ضرورت مند ہو اس کو زکوٰۃ پہلے دیجیے، اس کو صدقہ پہلے دیجیے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بتا کر کے دے لو بھائی زکوٰۃ دے رہا ہوں، ضرورت مند ہے لے جا کے دو، لو بھائی کپڑا لے لینا، بچوں کے لیے چپل لے لینا، عید کا تہوار آ رہا ہے، بس یہ کہہ کے دے دو۔ آپ زکوٰۃ میں اس کو لکھ لو، مگر سامنے والے کو بتانا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ضروری نہیں ہے بتانا۔ قرآن کہتا اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال دو۔ زکوٰۃ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے بھی اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دو، ان کا حق ہے۔ والمسکین، اور غریبوں کو دو، وابن السبیل، اور جو مہمان تمہارے گھر میں آئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی مہمان کا نام سن کر کے تمہارے ماتھے پر بل نہ پڑ جائے۔ مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نیک مہمان آیا ہے تو تمہارے گھر میں رحمت لے کر کے آیا ہے۔ وہ شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو کھلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے۔ نبی اکرم نے اپنے گھر میں پوچھوایا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر سے جواب آیا کچھ نہیں ہے۔ 9 بیویاں تھی، 9 کی 9 سے جواب آیا اے اللہ کے نبی آج کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کا گھر ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا من یضیفنی من یضیف ھذا اللیل، میرے اس مہمان کو آج کون اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کو تیار ہوں۔ گھر میں جا کے پوچھا بھی نہیں کہ سالن کتنا بنا ہے، روٹی کتنی بنی ہے، بھات کتنا بنا ہے، کھانا کتنا بنا ہے، کچھ نہیں پوچھا، مہمان کو لے کر کے پہنچ گئے۔ بیوی سے کہا کہ رسول کا مہمان لے کے آیا۔ بیوی نے کہا اے میرے سرتاج آج تو کھانا بہت کم ہے، ہم لوگوں کے کھانے پر بھی نہیں، صرف بچوں کے کھانے پر کا کھانا۔ ہائے ہائے، دل ہو تو ایسا ہو، کلیجہ ہو تو ایسا ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ کہا ہے میری بیوی بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، مہمان کو لے کے آتا ہوں، کھانے کے ٹائم پلیٹ میرے سامنے بھی رکھ دینا، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا۔
اندھیرے میں منہ چلاؤں گا، مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے، بچے بھوکے سو جائیں گے، ہمیں اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو طلحہ مہمان کو لے کر کے آئے، بیوی نے بچوں کو سلایا، ابو طلحہ نے خالی پلیٹ سامنے رکھا، کھانے والی پلیٹ مہمان کے سامنے رکھا، چراغ کی بتی بجھا دی، مہمان نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو طلحہ، تمہارے بیوی کے عمل پر اور تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت ہوتی ہے مگر اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے، مولوی صاحب میرا فلاں رشتہ دار ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، کیا کروں، رشتہ توڑ دوں؟ میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، آپ اچھا سلوک کرتے رہیے، نبھاتے رہیے، سامنے والے کا دل ایک نہ ایک دن پسیجے گا میرے پیارے سے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو اس کا حق دے دو، مہمانوں کو اس کا حق دے دو۔ یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے مسلمان تو فضول خرچی نہ کیا کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، شیطان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، فضول خرچی کو اللہ نے شیطان کرنے والے کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا پیسہ شراب پہ خرچہ ہو، آپ کا پیسہ سگریٹ پر خرچہ ہو، آپ کا پیسہ گٹکے پر خرچہ ہو، آپ کا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائیں، آپ کی بیوی اچھا کپڑا پہنے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ حرام جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بعد۔ اس کے بعد 5ویں چیز فرمایا، اما تورزن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اے میرے بندے، تیرے گھر میں کوئی سائل آیا، کوئی مانگنے والا آیا، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی مدد کر سکے، تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو بھگانا نہیں، اس کو نرمی سے کہنا، بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کبھی ہوگا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اس سے نرمی سے پیش آنا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس سے اچھے سے بات کرنا۔ اللہ، مال دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، اور دینے کے لائق نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے، منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نرملا سیتا رمن جی اور بھارت کے نہیں پوری دنیا کے فائنانس منسٹرز اگر اس آیت کو سمجھ لیں، دیش کی ارتھ ویوستھا چلانا آسان ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت اکانومی کی بنیاد ہے، ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے۔ اس آیت پر عمل کر لو، دیش سدھر جائے گا، گھر سدھر جائے گا۔ یہ 6ٹھی چیز ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے لگا کے نہ رکھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھ، کنجوس نہ بن، بخیل نہ بن۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا پورا ہاتھ مت پھیلا دے، ورنہ ذلیل ہو کر کے تھک ہار کے بیٹھنا پڑے گا۔
کیا مطلب یہ ہے کہ دیش کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بلا وجہ قرضہ مت لو. گھر میں پیسہ نہیں ہے، اپنے شوق اور ضرورتوں کو مختصر کرو، نہ تو کنجوس بنو اور نہ ہی لمٹ کے باہر خرچ کرنے والے بنو. درمیان کا راستہ اپناؤ، بیچ کا راستہ. 1992 میں ہمارا بھارت بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا. ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے اکنامسٹ نے اگر اس وقت دیش کو نہ سنبھالا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کئی سو سال پیچھے چلا جاتا. بھارت کا اتہاس ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا ڈاکٹر منموہن سنگھ کا. انہوں نے ایسے وقت میں دیش کی ارتھ ویوستھا کو سنبھالا تھا جب دیش بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا. میرے بھائیوں، ارتھ ویوستھا کو سنبھالنا ہے تو یہ دو اصول اللہ نے بتائے. نہ تو کنجوس بنو. آج ہمارے بھارت دیش میں ہماری موجودہ سرکار، لوگ سوال نہیں کرتے، نیتا سوال نہیں کرتے. کرنا چاہیے کہ ہماری سرکار شکشا پر کتنا پیسہ خرچ کرے. اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے ریکارڈ دیکھیں گے، رپورٹیں دیکھیں گے تو بھارت میں دن بدن شکشا پر جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ کم ہو رہا ہے. اس لیے جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، جاہل اور ان پڑھ اور اندھ بھکت پیدا ہو رہی ہے، اور مذہب کا نشہ لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ، میرے گاؤں میں ایک حاجی صاحب بہت بڑے نمازی ہیں، ان کا مکان بہت چھوٹا ہے، بہت کم پیسہ کماتے ہیں، اور ایک آدمی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے اور کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اے اللہ، جس کو تو پیسہ دے رہا ہے کیا تو اس سے خوش ہے، اور جو غریب ہے تو اس سے ناراض ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالی روزی کو جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے. بڑے پڑھے لکھے، بڑے جینیس لوگ اتنا پیسہ نہیں کما پاتے، اور بڑے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، گنوار لوگ بڑا بڑا پیسہ کما لیتے ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے روزی روٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس سے ناراض ہے. یہ فیصلہ انسان کے عمل سے ہوگا، انسان کے عقیدے سے ہوگا، انسان کے ایمان سے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ غالباً 6 یا 7 چیزیں ہوں گی. آگے بڑھیے. نمبر 8، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اے ایمان والو، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرنا. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. آج اولاد قتل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج بھی ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی اسی لیے ہو رہی تھی، کیا کھائے گی، آج بھی اسی ڈر سے قتل کر دیتے کہ صاحب کیسے کھائے، کیا کھائے. ارے تو تھوڑی کھلاتا ہے. تیری جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس اولاد کو اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کھلاتا ہے تو قرآن کا فیصلہ سن لے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں اور انہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں. اولاد کا قتل بہت بڑا پاپ ہے میرے ساتھ. لیکن ہاں، 5-5 6-6 بچے پیدا کر لینا اور ان کو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، نہ پڑھائی لکھائی پر توجہ، نہ ان کے کھانے پینے پر توجہ، نہ ان کی پرورش پہ توجہ. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ہیں، لڑکے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسی اولاد، زیادہ اولاد پیدا کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرو، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، میں فخر کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی پرورش پیدا کر کے بھول جائیں اور بچے خوب پیدا کر لیں اور بچوں کے حقوق سے آپ غافل ہو جائیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 8 بچیاں ہیں،
جوان جوان بیٹیاں ہیں، لڑکیاں کام کرتی ہیں تب گھر چلتا ہے. صاحب بیچارے رات میں گھر لوٹتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. ان کا کام بس بچے پیدا کرنا ہے. معاف کرنا میرے ساتھ، یہ مناسب بات نہیں. بچے آپ نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ محنت کریں، آپ بچوں پر توجہ دیں، بچوں کی پرورش پہ توجہ دیں، ان کی پڑھائی پہ توجہ دیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ نواں حکم ہے قرآن کا. زنا کے قریب نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑا گندا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے. اللہ نے راستہ کہا. راستہ کیوں کہا؟ راستے میں جانا بھی ہوتا ہے، آنا بھی ہوتا ہے. اے زنا کرنے والے، تو زنا کے جس راستے پہ چل کے جا رہا ہے، کل تیرے گھر بھی کوئی چل کے اسی راستے پر آئے گا. تو دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے، کل تیری عزت کوئی لوٹے گا. زنا کے قریب نہ جاؤ. اور ایک بات بولوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ شرمگاہ کا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے. اتنی تیزی سے آپ کی نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، یہ سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم انلیگل ریلیشن شپ، ناجائز تعلقات کو بنانے کا ایک بہت بڑا اڈا بنتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے پروسا جا رہا ہے، سیکس کو پروسا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر بھرمار ایسے کنٹینٹ کی. انسٹاگرام پر کئی کروڑ فالوور ہیں ان لڑکیوں کے جن کا کام صرف اپنے جسم کی نمائش کرنا ہے. ان کے انسٹا کے اکاؤنٹ پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے گندگی اور اوریانی. وہ عورت ایسے تو دنیا میں نہیں آگی، اس کا کوئی ماں بھی ہوگی، کوئی باپ بھی ہوگا، کوئی بھائی بھی ہوگا، کوئی پریوار بھی ہوگا. اس کا پریوار کہاں چلا گیا؟ ابھی میں بردمان سے پاکوڑ آ رہا تھا، پرسوں ٹرین پر تھا میں. اسٹیشن آیا، رامپور ہاٹ آیا، نلہاٹی اسٹیشن آیا. ہر اسٹیشن پہ کیا دیکھتا ہوں؟ جوان لڑکی ہے، شکل سے لگ رہا ہے مسلمان لڑکی ہے. نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر لگا ہے، سجی ہے، سوری ہے، بال کھلا ہوا ہے، گھوم رہی ہے. کیا صاحب عید کا تہوار ہے. یہ حق تجھے کس نے دیا کہ تو تہوار کے نام پہ بے حیائی کرے، بے پردگی کرے؟ اور اگر تو یہ کر رہی ہے تو تیرا باپ کہاں ہے، تیرا بھائی کہاں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے؟ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جس گھر کی لڑکی بے پردہ ہو جائے سمجھ جاؤ اس گھر کے آدمی کیا ہے؟ بے غیرت ہے. بے غیرت سمجھتے ہو؟ جس کے اندر شرم نہ ہو، غیرت نہ ہو، جو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے قابل ہو، جس کی بہن بیٹی غلط کام کرے، غلط راستہ اپنائے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے. زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے کتنا پربند کیا، کتنا انتظام کیا. لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی. قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اپنے لڑکوں کی لڑکیوں کی شادی کرا دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا. اللہ مالدار کر دے گا. نبی اکرم فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، جو شادی کے قابل ہے وہ جلدی سے نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس لیے کہ نکاح کر لینے سے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. یہ لڑکے لڑکیاں کیوں بھاگ کے شادی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حلال کے راستے بند کر دیے.
ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جہیز کے نام پہ، بارات کے نام پہ، تلک کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، ہلدی کے نام پہ، منگنی کے نام پہ کتنی رسمیں ہیں شادی میں. بینکوں سے لون لے کر کے، قرضے لے کر کے ایک دن کی شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. اور آگے بڑھیے. نمبر 10، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اے میرے بندو، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی انوسینٹ پرسن کو، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا. وَمَنْ قُتِلَ مظلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور جس کا بھائی قتل کر دیا گیا، جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا، جس کا باپ قتل کر دیا گیا، شریعت نے اس کو رائٹ دیا، سامنے والے سے چاہے تو بدلہ لے لے، قصاص لے لے، سامنے والے کو بھی قتل کر دے، اور چاہے تو بدلے میں پیسہ لے لے، ایک بڑا اماؤنٹ لے لے، جس کو شریعت میں دیت کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کس کو؟ جو بیچارہ مر گیا ہے، مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، چاہو تو سامنے والے سے سزائے موت بدلہ لے لو، سزائے موت اس کو بھی دے دی جائے، اور چاہو تو تم دیت لے لو. 10 چیز ہو گئی. اب 5 چیزیں اور بچی ہیں، سن لیجئے، اس کے بعد آپ آرام کیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات بھی بہت تھکے ہیں. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. کوئی بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا، باپ یتیم بچے کے لیے زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، روپیہ چھوڑ کے گیا، خزانہ چھوڑ کے گیا. اب یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کر لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے. جوان ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو. یتیم کا مال اپنے پیٹ میں نہ ڈالو میرے ساتھ. آج دنیا میں بہت سارے NGOs ہیں جو یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر یتیم کا پیسہ ڈکار جاتے ہیں. یاد رکھو، یتیم کا پیسہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی ڈکارے گا، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. نمبر 11، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور اے میرے بندو، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا. وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا. مسلمان اپنے وعدے کا پکا بنے، اپنی زبان کا پکا بنے. اس کے وعدے پہ جان چلی جائے، وچن نہ جائے، وہ ماحول مسلمان کا بن جائے. کیوں آج کاروبار میں کیوں پریشان ہیں ہم؟ کیونکہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں. نمبر 12، وَإِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم سامان تول کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم سامان تول کر کے دو تو صحیح صحیح تول کے دو، اور اچھے صحیح ترازو کے اوپر تول کر کے دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی وہ چیز ہے جس کا انجام بہتر ہونے والا ہے. ناپ تول میں کمی کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے. تم چوری کر کے، ڈنڈی مار کے، کاروبار میں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے 4 پیسے کما بھی لوگے تو کل دن تم اس کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے. سماج میں جو ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ برباد ہو جائے گی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تم سامان کسی کو تول کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو اور صحیح ترازو پہ تولو. اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. نمبر 13،
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری آنکھوں کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، تمہارے کانوں کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارے دل اور دماغ میں تم نے کیا خیالات لائے اس کا بھی حساب ہوگا. کان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو. سوشل میڈیا چلانے والوں، بہت ساری جھوٹی خبریں. آج تو ایڈیٹنگ کا دور ہے. ابھی سہارنپور یو پی کے ایک بوڑھے صاحب ہیں، وہ یوٹیوب پر ان کے کئی ملین فالوور ہیں. میری تقریروں پر وہ ہونٹ چلا کر کے ویڈیو بناتے ہیں. ایک دن اتفاق سے واٹس ایپ پر میرے پاس میسج آیا. میں نے کہا کہ آپ میری تقریر، میری آواز رہتی ہے اور آپ کا ہونٹ اس پہ استعمال ہوتا ہے؟ بولے ہاں مولانا صاحب، بہت دن سے آپ کا نمبر لینا چاہ رہا تھا اور بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریر سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں. یعنی پورا ان کا چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تقریر میری ہے، آواز میری ہے، چہرہ ان کا ہے، ہونٹ ان کا ہل رہا ہے، اور بہت وائرل ہو رہے ہیں وہ صاحب. ان کے کئی ملین فالوور ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ ہو رہا ہے آج کے دور میں. آواز کسی کی ہے، تصویر کسی کی ہے. اتنے فلٹر آ رہے تصویر میں، جوان کو بوڑھا بنا دو، بوڑھے کو جوان بنا دو، آنکھیں کھلی کھلی آنکھوں کو بند آنکھیں بنا دو. تو اس دور میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی جانکاری نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں کنفرم علم نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو. اور دین کا علم جب لینے کی بات آئے تو ہمیشہ اوتھینٹک اور صحیح لوگوں سے دین کا علم حاصل. اس کے بعد نمبر 14، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور اے میرے بندے، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تو غرور نہ کرنا، تو گھمنڈ نہ کرنا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اوپر تو چڑھ سکتا ہے. اے انسان، تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے، کیوں غرور کرتا ہے؟ اے انسان، تو ہے کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان، تو منی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، میل بنا دیا، فیمیل بنا دیا، مذکر بنا دیا، مؤنث بنا دیا. دنیا میں تو جیتا جاگتا انسان بن گیا. غرور مت کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو. کس بات کا تمہیں غرور ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اے انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو غرور نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر. تو یہ 14ویں چیز ہوگی. اب یہ 14 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا. یہ 14 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اے میرے بندو، اس میں سے جو غلط باتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، ان سے تو بچنا. جتنی چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے تو بچتا رہنا. اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. اے نبی، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کر رہا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور اے نبی اور اے قرآن پڑھنے والے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخری بات بھی شرک سے منع کیا اللہ نے. پہلی بات بھی یہی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اور 15ویں بات بھی یہی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو دینا، فضول خرچی نہ کرنا. اگر کسی کو نہیں دے سکتے ہو تو تمیز سے، ادب سے، آسانی سے بات کر کے اس کو ٹال دینا.
کبھی کنجوسی نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا کے مت رکھنا، اور بالکل ہاتھ پھیلا کے اتنا بھی مت پھیلا دینا کہ تمہیں ذلیل ہو کے بیٹھنا پڑے، یعنی بیچ کا راستہ اپنانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو، اس کے بعد فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا وعدے کو پورا کرو، اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِلْتُمْ، جب تم سامان تول کر کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اس میں نا انصافی مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، اور آخری بات یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 15 باتیں ہیں، آپ قرآن کا 15واں پارہ کھولیں گے، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے یہ 15 باتیں بیان کی ہیں۔ ان 15 باتوں میں عقیدہ بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، ہمارے سماج کی اصلاح بھی ہو گئی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو گئی، ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی۔ ان 15 باتوں کو اگر ہم اپنا لیں میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی کی حدیث، چونکہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، نبی کی ایک حدیث پڑھ کے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے گن کر کے بتایا کہ 5 چیزوں کو اپنا لو۔ اے ابو ہریرہ 5 چیزوں کو اپنا لو، انگلی سے گن کے آپ نے بتایا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5ویں چیز جس کو اپنانا ضروری ہے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہنسی مذاق ہو گیا، ہمیشہ چٹکلے بازی کرنا، لطیفے سنانا اور جوک سنانا اور ہنسنا ہنسانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو سیریس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے 15 نصیحتیں قرآن کی بیان کی اور 5 باتیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی بیان کی۔ ان 20 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو جو رمضان میں ہم نے کیا ہے